السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم نماز کے بارے میں دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز یعنی پانچوں نمازوں کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے۔ اب ہے فجر کی نماز، صبح کی نماز، پہلی نماز۔ اس نماز کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے۔ 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، پہلے 2 رکعت نماز سنت ہوتی ہے، پھر 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کل 4 رکعت ہے، اس میں پہلے 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے صبح سویرے بیدار ہونا مشکل ہے۔ صبح کی نماز اکثر مشکل ہوتی ہے کیونکہ صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تاہم دن کے آغاز میں دعا کرتے ہوئے اپنے دن کو ہلکا کریں، یہ آپ کو مثبت توانائی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت فرمائے گا، لہٰذا کوشش کریں کہ فجر کی نماز ادا کریں، دن بھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور برکت حاصل ہو۔ فجر کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح سویرے فرشتے بھیجے جاتے ہیں، لہٰذا فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں جہنم سے بچاتی ہے۔ فجر کی نماز ہے بہت مشکل، لیکن آپ نے سن لیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے اور یہ نماز پڑھیں انشاءاللہ، جس میں 4 رکعت ہوتی ہیں فجر کی نماز کی اور 2 سنت پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر 2 فرض۔ اس کے بعد ہے نماز ظہر، دوسری نماز۔ یہ انگلش میں بھی ساتھ ساتھ ہے، میں اردو میں پڑھ رہی ہوں، انگلش بہن بھائی کو دیکھ لیں۔ ظہر کی نماز جو ہے پہلی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز مسلمان اپنی دوسری نماز ادا کرتے ہیں جو کہ ظہر ہے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر روزمرہ کے معمول کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ نماز 4 رکعت سنت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور پھر 2 نفل پڑھتے ہیں۔ ظہر کی کل 12 رکعتیں ہیں نماز۔ حدیث میں واضح ہے کہ ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے اس وقت نیک اعمال کرنا ضروری ہے اور اس وقت نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور قیامت کے دن کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ شاید آپ کو زندگی میں کسی دوسرے اچھے کام کا کوئی اجر نہیں ملے گا، جیسا کہ آپ اس دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز ہو گئی جس میں 12 رکعتیں ہیں۔ اب ہے نماز عصر، ظہر کی نماز کے بعد تیسری نماز۔ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہے اور یہ وقت ظہر کا ہے۔ یہ نماز ظہر کے بعد یہ نماز 4 رکعت نماز سنت ہوتی ہے پہلے، پھر 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے۔ یہ 4 رکعت نماز سنت ہوتی ہے، پھر 4 رکعت نماز فرض پر مشتمل ہے اور کل جو ہے یہ 8 رکعتیں ہیں۔ جو 4 رکعت نماز سنت ہے یہ غیر مقتدی ہے، یعنی نماز پڑھیں تو ثواب ہے لیکن چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے 8 رکعت ہے عصر کی، جو 4 رکعت نماز سنت ہے یہ غیر مقتدی ہے۔ اگر یہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں ثواب اس لیے ہے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہم نہیں پڑھتے تو اگر ہم یہ سنت ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ان سنت کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرض کے ساتھ وہ کر کے ہماری نماز قضا جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ کوشش کریں سنت نہ چھوڑیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نمازیں پڑھی اور وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ دعا آپ کو جہنم سے بچاتی ہے۔ اور یہ ادھر میں نے سنت کا آپ کو بتایا ہے، لیکن اس میں 4 فرض، پہلے 4 سنت ہوتی ہیں پھر 4 فرض ہوتے ہیں۔
تو کل 8 رکعتیں ہوتی ہیں عصر کی۔ اچھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نماز یہ دیکھیں، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نمازیں پڑھی اور جنت میں داخل ہوگا، یہ دعا آپ کو جہنم سے بچاتی ہے اور آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو نماز ہے یہ ایک دعا ہے، اس کا آپ ترجمہ دیکھیں ایک ایک لفظ کا، میں نے نماز میں ساتھ ساتھ پڑھا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جہنم سے بچاتی ہے۔ اللہ آپ کو زندگی اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ عصر کی نماز آپ کی صحت اور خاندان کے لیے ضروری ہے۔ اپنی دولت میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ نماز عصر کو پابندی سے ادا کریں تاکہ روزی میں بھی برکت ہو، ہر چیز میں۔ تو عصر کی نماز روزی کی برکت کے لیے بھی لازمی ہے۔ اب ہے مغرب کی نماز، چوتھی نماز۔ چوتھی نماز مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن باہر اندھیرا ہونے اور آسمان کی سرخ روشنی غائب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کی 7 رکعتیں ہیں، جو 3 رکعت نماز فرض سب سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہیں اور 2 رکعت نماز نفل۔ اگر آپ مغرب کی نماز چھوڑ دی تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی تمام نعمتیں چھین لے گا، تمہاری دعائیں پوری نہیں ہوتی، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، پہلے 3 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ اب ہے نماز عشاء، 5ویں نماز ہماری۔ دن کے آخر نماز عشاء کی نماز ہے، اور اس وقت کا مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی اذان کا انتظار بندہ نہ کرے تو بھی پہلے مغرب کے فوراً بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور آدھی رات تک باقی رہتا ہے، اور 12 بجے سے پہلے تک اس کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ اور اس میں کل 17 رکعتیں شامل ہیں، جن میں 4 رکعت نماز سنت سب سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 رکعت نماز فرض پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں، 3 رکعت وتر پڑھے جاتے ہیں، وتر واجب، اور 2 رکعت نفل شامل ہیں، کل 17 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اور اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ عشاء کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ آپ کی دعا سن لے گا اور آپ پر اپنی رحمتیں برسائے گا، جیسا کہ یہ دن کی آخری نماز ہے۔ اگر آپ اپنی نماز سونے سے پہلے ادا کرتے ہیں تو آپ کی رات زیادہ تر پرسکون ہوتی ہے۔ نیند کے لیے ضروری ہے کہ سونے سے پہلے نماز پڑھ لیں۔ تاہم ان 5 فرض نمازوں کے ساتھ مسلمانوں کی دوسری نمازیں بھی ہیں، وہ ہیں یہ تو وہی ہو گیا جیسے میں نے فجر کی نماز کے بارے میں بتایا، تو اس میں ریڈ یہ سارے دیے ہیں تاکہ واضح ہو کہ یہ دیکھیں فجر کی نماز کی۔ اب یہ عصر کی نماز کی 4 ہو گئی، یہ مغرب کی نماز، یہ عشاء کی نماز۔ اس کے بعد جو ہماری نمازیں ہیں، عورتیں اس طرح سیکھیں مومن، یہ دیکھیں نماز فجر کی، اس میں 2 سنت ہوں گی، 2 فرض ہوں گے، اور